الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام اور اساتذہ کرام، ناظمین اور جامعۃ المدینہ للبنات کی طالبات، مدرسات، ناظمات اور دارالمدینہ کے مدرسات و ناظمات، ہر جمعرات کو 10:10 پر یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سننے کی، بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا جو آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنا حساب خود ہی کر لیتے ہیں۔ تو قیامت کے روز ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا۔ وہ اس طرح کہ جب انہیں کوئی کام درپیش ہوتا ہے تو پہلے اس پر غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، پھر اگر وہ کام اللہ تبارک و تعالی کی رضا و خوشنودی والا ہو تو اسے کر گزرتے ہیں، اور اگر اس کے برخلاف ہو، یعنی اس کام میں رب الانام عز و جل کی خوشنودی نہیں، رضا نہیں، تو اس کام سے رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بروز قیامت ان لوگوں کا حساب کٹھن ہوگا، سخت ہوگا، جو آج دنیا میں عمل کرتے وقت غور و فکر نہیں کرتے اور کسی قسم کا محاسبہ کیے بغیر وہ کام کر ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل شمار کر رکھا ہے۔ پھر حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 49 تلاوت فرمائی، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور کہیں گے، ہائے خرابی ہمارے اس نوشتے میں، یعنی تحریر کو کیا ہوا، نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو۔ تو قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا جو کہ عمل سے پہلے غور کرتے ہیں، خود اپنا حساب کر لیتے ہیں، اور ان لوگوں کا حساب قیامت کے روز سخت ہوگا جو عمل سے پہلے سوچتے نہیں کہ یہ عمل جو ہے اللہ کی رضا والا ہے یا ناراضی والا ہے۔ اللہ اکبر۔
اسے کہتے ہیں محاسبہ نفس. حساب لینا، حساب کرنا، عمل سے پہلے یا بعد میں غور کرنا، یہ کام نیکی والا ہے یا بدی والا ہے، اور اپنی ذات پر غور کرنا اور اس کی بہتری کے لیے تدابیر اختیار کرنا. تو محاسبہ نفس کی فضیلت بھی پتہ چلی کہ جو کرے گا اس کا حساب قیامت کے روز آسان ہوگا، اور جو نہیں کرے گا اس کا حساب قیامت کے روز سخت ہوگا. تو محاسبہ نفس، عمل سے پہلے سوچنے کا ذہن بنانے کے لیے ہم کیا کریں، وہ کیا ترکیب کریں کہ ہماری عادت پڑ جائے کہ ہم ہر عمل سے پہلے غور کریں، محاسبہ کریں، اور دعوت اسلامی کی مدنی اصطلاح میں فکر مدینہ کریں. اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محاسبہ نفس کیا ہے. معلوم ہی نہیں ہوگا تو اس چیز کو حاصل کیسے کریں گے؟ پہلے اس کی معرفت ہونی چاہیے، پہلے اس کی پہچان ہونی چاہیے. تو اس کی معلومات کے لیے مطالعہ کرنا ہوگا، اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام یا طالبات، ان کے لیے امیر اہل سنت فرماتے رہتے ہیں کہ آپ اپنے سلیبس نصاب کے مطالعے کے علاوہ نجی مطالعہ بھی کیا کریں، خارجی مطالعہ بھی جس کو کہتے ہیں. اور احیاء العلوم بہت عظیم کتاب ہے. اس کی 5ویں جلد کے صفحہ نمبر 311 آپ پڑھیں گے تو محاسبہ نفس کی معرفت، پہچان نصیب ہوگی. تو ایک طریقہ یہ ہے محاسبے کا، یعنی عمل سے پہلے غور کرنے کا ذہن بنانے کے لیے کہ محاسبہ ہے کیا، اس کی معلومات حاصل کریں. دوسری بات یہ دہرائی بھی ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے خوف خدا کے واقعات کا مطالعہ کرے تو اس سے بھی ذہن بنے گا کہ وہ اللہ والے پرہیزگار ہونے کے باوجود، متقی ہونے کے باوجود اللہ سے ڈرتے تھے. تو میں تو بہت گناہ گار ہوں، مجھے تو رب تبارک و تعالی سے زیادہ ڈرنا چاہیے. تو یوں اللہ کی رحمت سے اسے فکر مدینہ نصیب ہو جائے گی. دوسری بات کیا بتائی گئی؟ بزرگوں کے خوف خدا کے واقعات کا مطالعہ کیا جائے. اس کے لیے ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے بڑی پیاری کتاب شائع کی ہے. اس کتاب کا نام ہے خوف خدا. خوف خدا اگر اس کو توجہ کے ساتھ پڑھنا نصیب ہو گیا تو خوف خدا سے آنسو بہانا نصیب ہو جائیں گے، اور جو اللہ کے خوف سے آنسو بہائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں نہیں جلائے گا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات. اس کتاب کے اندر خوف خدا کے متعلق آیات ہیں، احادیث ہیں، حکایات ہیں اور مدنی پھول بھی. محاسبہ نفس کا ذہن بنانے کے لیے تیسرا مدنی پھول، بزرگان دین، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین جو نفس کا محاسبہ کیا کرتے تھے ان کے واقعات کا مطالعہ کریں. اور یہ واقعات، یہ 5ویں جلد میرے ہاتھ میں احیاء العلوم جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی. مکتبۃ المدینہ نے جو احیاء العلوم شائع کی، اس کی شان یہ ہے کہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام شافعی کے مقلد ہیں. نہیں، آپ شافعی ہیں، تو جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی یہ اس میں حاشیے میں احناف کے مطابق مسائل بھی دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تخریج بھی ہے اور ضرورتاً تسہیل بھی ہے الحمدللہ. تو اس کے اندر کتنے واقعات بزرگوں کے محاسبے کے دیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے، فکر مدینہ کرتے تھے. مثلا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اعمال کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور اعمال وزن کیے جانے سے پہلے اپنے اعمال کا وزن کرو.
خود ہی اپنے اعمال تول لو. قیامت کے روز میزان قائم ہونی ہے, نیکی اور بدی کا پلڑا قائم کیا جائے گا. نیکیوں کا پلڑا جو ہوگا اس میں نیکیاں رکھی جائیں گی, گناہوں کے پلڑے میں جو بائیں طرف ہوگا گناہ رکھے جائیں گے, اور جو پلڑا بھاری ہوگا وہ نیچے نہیں اوپر آئے گا, اور جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا تو اس کو جنت کی خوشخبری فرشتے سنائیں گے. ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے. فرمایا کیا تم نصیحت کے طالب ہو؟ عرض کی جی ہاں. فرمایا جب کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے انجام پر غور کر لیا کرو. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فکر مدینہ کی ترغیب دلا رہے ہیں, ہماری اصطلاح میں یعنی تفکر کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ جس کام کا ارادہ ہو اس کے انجام میں غور و فکر کر لو. اگر انجام اچھا ہو تو اسے کر لو, اور اگر برا ہو تو نہ کرو. تو عمل سے پہلے غور کرنا, تفکر کرنا کہ یہ کام رضا الہی والا ہے یا نہیں ہے. ہاں, یہ فکر مدینہ ہے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تفکر کرنے, غور کرنے کی ترغیب دلائی. ایک روایت میں یہ ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھ رہے ہیں, عقل مند وہ ہے جو ایک ساعت, عقل مند کے لیے ایک ساعت ایسی ہونی چاہیے جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے. دن رات ہم کھا رہے ہیں, سو رہے ہیں, پی رہے ہیں, اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, محاسبہ بھی تو کریں نا بھائی کہ آج کا دن جو میں نے گزارا, کیا نگاہوں کی حفاظت کی, زبان کی حفاظت کی, کانوں کی حفاظت کی, یہ پانچوں نمازیں جو مجھ پر فرض کی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے, کیا میں نے پڑھی, کیا جماعت سے پڑھی, صف اول میں پڑھی, سنت قبلیہ پڑھی, نوافل بعدیہ وغیرہ میں نے پڑھے. تو اپنے تمام معاملات پر غور کرے کہ میرے شب و روز کے جدول کے اندر, شیڈول کے اندر کیا تلاوت قرآن ہے. تو روایت میں کیا بیان کیا جا رہا ہے, امام غزالی نقل کر رہے ہیں کہ عقل مند جو شخص ہے اس کے شب و روز میں ایک ساعت کوئی ایسا وقت ہونا چاہیے جس میں وہ محاسبہ کرے. اور آپ قرآن پاک کی آیت لکھتے ہیں, پارہ 18 سورہ نور, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب, اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. امام غزالی فرماتے ہیں توبہ کیا ہے؟ عمل پر شرمندہ ہونے کا نام. توبہ کیا ہے؟ عمل پر شرمندہ ہونے کا نام. اچھا, شرمندگی کب ہوگی, شرمندگی کا احساس کب ہوگا؟ جب غور کرے گا, جب تفکر کرے گا, جب فکر مدینہ کرے گا, اپنا محاسبہ کرے گا, جبھی تو اس کو شرمندگی کا احساس ہوگا نا, اپنی کوتاہیوں پر توجہ ہوگی. جب اس کے لیے دن رات میں کوئی سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے, سارا سوچنے کا ٹائم مدنی چینل کے ناظرین دکان کے لیے, کام کے لیے, موبائل کے لیے, نیٹ کے لیے, دوستوں کے لیے, منصب کے لیے, شہرت کے لیے, کپڑوں کے لیے, لائف اسٹائل کے لیے, کارپیٹ کے لیے, صوفوں کے لیے, بیڈ کے لیے, اور نت نئے دنیا کے معاملات کے لیے. آخرت کے لیے سوچنا نہیں ہے. ہاں, سوچنا چاہیے کہ میں نے آج اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے والے کون کون سے کام کیے, اور کون سے ایسے کام کیے جس میں رب کی ناراضی کا خوف ہے. تو بہرحال امام غزالی فرماتے ہیں توبہ عمل پر شرمندگی کا نام ہے. جب شرمندہ ہوگا تو رجوع کرے گا نا رب کی بارگاہ میں, اور شرمندگی کا احساس کب ہوگا؟ جب تفکر کرے گا. تو محاسبہ نفس, فکر مدینہ کا ذہن بنانے کے لیے کیا کریں؟ بزرگوں کے واقعات پڑھیں جو محاسبہ نفس کیا کرتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرفہ و اعلیٰ شان کے مالک ہونے کے باوجود کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ, اور بھی کتنے فضائل آپ کے ہیں, مگر دیکھیے کیا شان ہے آپ کی. آپ رات کے وقت
اپنے پاؤں پر درہ مارتے، کوڑا مارتے اور فرماتے نفس بتا آج تو نے کیا عمل کیا. اللہ اکبر. تو بزرگوں کے کتنے واقعات اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ وہ محاسبہ کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں مومن ہمیشہ اپنے نفس کو جھڑکتا رہتا ہے. تو نے فلاں بات کیا سوچ کر کہی، تو نے وہ کھانا کھایا کیوں کھایا تھا، تو نے وہ فلاں مشروب پیا کیوں پیا تھا. یہ مومن کی شان ہے کہ وہ سوچتا رہتا ہے، غور کرتا ہے. اور کافر اس کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے، وہ کبھی اپنے نفس کو جھڑکتا نہیں ہے، کبھی غور نہیں کرتا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے کہتا ہے تو نے فلاں گناہ کیوں کیا، تو نے فلاں عمل کیوں نہیں کیا، اور اپنے نفس کی مذمت کرتا ہے، اس سے لگام ڈالتا ہے اور قرآن پاک کا پابند بناتا ہے. بزرگوں کے محاسبہ نفس کے کتنے واقعات اس کے اندر لکھے ہوئے. امام غزالی نے یہ احیاء العلوم شریف کی 5ویں جلد، یہ جسے الحمدللہ المدینۃ العلمیہ کے علماء کرام نے، مدنی علماء نے ٹرانسلیٹ کیا اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا. الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے خوشخبری ہے کہ اسے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ الحمدللہ. تو محاسبہ نفس کی عادت بنانے کے لیے آخرت کے امور کے تعلق سے غور و فکر کی عادت بنانی چاہیے. اور یہ عادت بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات کیا کریں؟ پہلے تو یہ پتا ہو محاسبہ نفس ہے کیا. دوسری بات کیا ہے؟ بزرگوں کے خوف خدا کے واقعات. اور تیسری بات وہ جو بزرگ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے ان کی حکایات، ان کی سٹوریز، انگلش میں سٹوری کہتے ہیں، وہ پڑھیں. اپنے آپ کو بے باک اور جری ہونے سے بچائیں. جب بندہ تکبر اور سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ نفس کا محاسبہ کیا کرے گا؟ جس کے پاس دین کا علم ہی نہیں ہے تو بے باک ہو جاتا ہے، جری ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ علماء سے مربوط رہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی، طلباء کرام بھی، اور طلباء کرام کی تو خوش نصیبی سبحان اللہ، انہیں روز علماء کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے. اور یاد رکھیے عالم کی عبادت، عالم کی زیارت بھی عبادت ہے. استاد صاحب ماشاءاللہ آپ کے علماء کرام ہی ہیں نا بھائی، روز ان کی زیارت کرتے ہیں. اب بعض طلباء ایسے ہیں وہ اپنے پڑھانے والوں کی زیارت تو کرتے ہیں مگر وہ علماء نہیں ہیں، وہ کچھ اور ہیں، بے نمازی اور طرح طرح کے عجیب و غریب سوچ دینے والے. اور بعض تعلیمی ادارے ایسے ہیں. حقیقی تعلیمی ادارہ تو وہ ہے جس میں قرآن پڑھایا جائے، حقیقی تعلیمی ادارہ تو وہ ہے جس میں حدیث پڑھائی جائے، حقیقی تعلیمی ادارہ تو وہ ہے جس میں علم آخرت پڑھایا جائے، وہ علم پڑھایا جائے جو بندے کو رب سے قریب کر دے، وہ علم پڑھایا جائے جو جنت کی طرف رہنمائی کرے، وہ علم پڑھایا جائے جو جہنم سے بچائے، وہ علم پڑھایا جائے جو ماں باپ کا ادب سکھائے، وہ علم پڑھایا جائے جو انسان کو اچھا شہری بنائے، اچھا مسلمان بنائے. تو بہرحال جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام خوش نصیب ہیں، روز علماء کی زیارت کرتے ہیں. تو علماء سے مربوط رہنا، اس سے انشاءاللہ عز و جل دینی معلومات ہوگی، شرعی رہنمائی حاصل ہوگی. اور دعوت اسلامی نے اس کا انتظام کیا ہے دارالافتاء اہل سنت کی ترکیب سے. ماشاءاللہ اس کی ویب سائٹ بھی ہے، اس کی اپلیکیشن بھی ہے، اور ماشاءاللہ دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے چلتے رہتے ہیں مدنی چینل پر، لائیو بھی، ریکارڈڈ بھی الحمدللہ، اور بذریعہ فون بھی، واٹس اپ کے ذریعے بھی شرعی رہنمائی الحمدللہ کی جاتی ہے. تو جب دینی مطالعہ ہوگا، بالخصوص بہار شریعت
اللہ کرے ہم پڑھنے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، باقاعدہ اس کو پڑھیں۔ اگر یہ پڑھیں گے تو اس سے طبیعت کی جو بے باکی ہے، جو جرت ہوتی ہے نا، وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح محاسبہ نفس کی عادت بنانے کے لیے قیامت کے حساب کو یاد کریں، قیامت کے حساب کو یاد کریں۔ اور دیکھیں ہمیں ہمارا رب عز و جل فرما رہا ہے، سورہ حشر پارہ 28، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس آیت میں عمل کے بعد محاسبے کی طرف اشارہ ہے، جب عمل کریں پھر غور کریں۔ تو ہم جب حساب قیامت کو یاد کریں گے تو اس بنا پر بھی اللہ کی رحمت سے محاسبہ نفس کی عادت پڑے گی۔ ہر کام کرنے سے پہلے غور کرنے کی عادت بنائیں۔ اچھے اور برے عمل کو پرکھنے کے لیے ظاہر محاسبہ کرنا ہوگا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ کسی نے عرض کی مجھے نصیحت کیجئے، فرمایا جب کام کا ارادہ کرو تو انجام پر غور کر لو۔ دیکھیں غور کرنے کا فرمایا نا، تو پہلے غور کریں، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل وہ ہمیں محاسبہ نفس کی عادت پڑ جائے گی۔ محاسبہ نفس یعنی فکر مدینہ کرنے کی ایک ترکیب یہ ہے، اس کی عادت بنانے کی، کہ ایک وقت مقرر کر لیں شب و روز میں، ایک وقت جب آپ ہر طرح کی ٹینشن سے فری ہوں، طبیعت فریش ہو، توجہ ہو، اور آپ بڑی یکسوئی کے ساتھ اپنے دن اور رات کے اعمال پر غور کریں، جو دن رات گزار دیے اور جو دن رات آنے والے ہیں، ہاتھوں ہاتھ وہیں اچھی اچھی نیتیں بھی کریں۔ تو اس سے انشاءاللہ عز و جل جب وقت مقرر کر لیں گے، مغرب کے بعد مقرر کر لیا وقت، کیونکہ مغرب کے بعد اسلامی تاریخ چینج ہو جاتی، ٹھیک ہے، عیسوی تاریخ رات 12 بجے تبدیل ہوتی، اور مدنی تاریخ، اسلامی تاریخ سورج غروب ہونے پر چینج ہوتی ہے، پہلے رات ہے پھر دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو مغرب آپ طے کر لیں، آپ سونے سے پہلے کا وقت رکھ لیں، آپ فجر کے بعد کا وقت رکھ لیں، کوئی وقت رکھ لیں، وہ ایسا وقت ہو جس میں آپ یہ غور کریں کہ میں نے پچھلے دن اور رات میں کیا کیا اعمال کیے، ان میں کیا کیا کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہوئیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل جب وقت مقرر کر لیں گے تو یہ ہمیں فکر مدینہ اور غور و فکر کرنے کی عادت بنانا آسان ہو جائے گا۔ دوبارہ دہرائی کریں، محاسبہ نفس کی عادت بنانے کے لیے کیا کریں؟ پہلے اس کی معرفت حاصل کریں کہ یہ ہے کیا، اس کے لیے کیا کریں؟ احیاء العلوم شریف کا مطالعہ کریں۔ جی اس کے بعد بزرگوں کے واقعات، تو یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے فکر مدینہ، اس میں بزرگوں کے محاسبہ نفس کے واقعات ڈھیروں ڈھیر ہیں، اور امیر اہل سنت کے واقعات بھی ہیں الحمدللہ۔ اس کا مطالعہ کریں، پھر احیاء العلوم کا مطالعہ کریں، خوف خدا کتاب کا مطالعہ کریں۔ جی مزید محاسبہ نفس کے لیے عادت بنانے کے لیے کیا کریں؟ جری اور بے باک ہونے سے بچیں، اور اس کے لیے علماء سے مربوط رہیں، رابطے میں رہیں، شرعی رہنمائی لیتے رہیں۔ جی اور کیا کریں؟ حساب قیامت کو یاد کریں، قیامت کے روز حساب، اور حساب کون لے گا؟ اللہ۔ اور یہ روایات ہیں کہ کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ اپنے بندوں سے پوچھے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ ہمیں بے حساب بخش دے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم،
تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ آمین۔ اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ تو قیامت کے حساب کو یاد کریں تو فکر مدینہ اور اعمال پر غور کرنے کا ذہن نصیب ہوگا، عادت بنے گی۔ اور کیا کریں مزید؟ ہر کام سے پہلے غور کرنے کی عادت بنائیں۔ جی مزید؟ محاسبہ نفس کے لیے ایک وقت نہیں، ایک وقت مقرر کر لیں، ایک ٹائم متعین کر لیں، فکس کر لیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی عادت بنے گی۔ اور ہر صبح اور ہر رات محاسبہ نفس کریں۔ اللہ نصیب کرے کہ آج میں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کیا کیا کارنامے کیے، کون کون سے نیک اعمال کیے، اور اب آئندہ میں نے یہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آج میں نے 3 نمازیں جماعت سے پڑھی، 2 کی جماعت نکل گئی، تو میں کل انشاءاللہ 5 نمازیں جماعت سے پڑھوں گا۔ آج سنت قبلیہ میری نکل گئی، اس کے تو اتنے فضائل ہیں، تو انشاءاللہ کل میں سنت قبلیہ ادا کروں گا۔ میں نے 5 نمازیں پڑھی، پہلی صف میں کون کون سی پڑھی؟ 2 پڑھی۔ اچھا، پہلی صف نکل گئی، اور پہلی صف میں کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو لوگ باہم قرہ ڈالیں، اتنا اس کے لیے ان کی وہ رغبت ہو، اتنا شوق ہو، تو میں پہلی صف میں نماز پڑھوں گا۔ اور مزید جو طلباء کرام ہیں، جو طالبات ہیں، اپنے لحاظ سے بھی اس پہ غور و فکر کریں۔ محاسبہ نفس کی عادت بنانے کے لیے، غور کی عادت بنانے کے لیے اس کے فوائد پر نظر رکھیں۔ جیسے دیکھیں ایک فائدہ، کتنا بڑا فائدہ ہے کہ جو اپنے نفس کا حساب کرتا رہے گا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان لے گا۔ اور میں نے مرآت میں پڑھا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو اپنا حساب خود کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا۔ اپنا خود ہی حساب لے لیں بھائی، ہم خود ہی اپنے اعمال پر غور کر لیں، تو قیامت کے روز اللہ نے چاہا تو بے حساب بخشے جانے والوں میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ اور ایسی روایات ہیں جیسے تہجد پڑھنے والے بے حساب بخشے جائیں گے، صابرین بے حساب بخشے جائیں گے، جو تکلیفوں پر صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک پر کامل بھروسہ کرنے والے بروز قیامت بے حساب بخشے جائیں گے، سچی توبہ کرنے والے بروز قیامت بے حساب بخشے جائیں گے۔ اس طرح اور اعمال بھی جو مجھے یاد ہے میں نے عرض کیے۔ تو محاسبہ کرنے کے فوائد پر غور کریں، اور نہ کرنے کے نقصانات پر غور کریں کہ اگر میں غور نہیں کرتا تو وہ لوگ جو اپنا محاسبہ نہیں کرتے، قیامت کو اس کا حساب سخت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر میں اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کروں گا تو نفس و شیطان مجھے ہلاکت میں ڈال دیں گے، مجھے نیکیوں سے دور کر دیں گے، معاشرہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے گا۔ تو یہ برائیاں میری رسوائی کا سبب بھی بن سکتی ہیں دنیا میں اور آخرت میں۔ اچھی باتوں کی سوچ اور بری باتوں پر ندامت اختیار کرنا، یہ چیز بھی ہمیں محاسبہ نفس پر لائے گی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، بھلائی میں غور و فکر کرنا اس پر عمل کی دعوت دیتا ہے۔ بھلائی پر غور و فکر کرنا کوئی فائدے کا کام ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی بجاوری کریں گے، مجھے یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ جب یہ غور کریں گے تو یہ چیز نیکی کی طرف لے جائے گی، نیکی کی دعوت دے گی۔ اور برائی پر شرمندہ ہونا، یہ برائی چھوڑنے پر ابھارتا ہے۔ اب بھلائی پر غور کریں گے تو بھلائی اختیار کریں گے نا، اور برائی پر غور کریں گے تو اس کو ترک کریں گے نا۔
تو غور و فکر کی عادت جب بنے گی تو انشاءاللہ عز و جل بھلائیاں اپنائیں گے تو رب سے قریب ہو جائیں گے، اس کے حبیب سے قریب ہو جائیں گے، جنت کے قریب ہو جائیں گے، لوگوں کے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور برائیاں اختیار کریں گے تو اللہ اس کے رسول سے دور ہوں گے، جہنم سے قریب ہوں گے، جنت سے دور ہو جائیں گے، لوگوں سے دور ہو جائیں گے۔ تو محاسبہ نفس کی عادت بنانے کے لیے مشاہدات کریں، اس سے عبرت حاصل کریں۔ کوئی حادثہ دیکھا تو غور کریں کہ اگر یہ حادثہ میرے ساتھ پیش آیا تو میرا کیا بنتا؟ کیا میں نے قبر میں جانے کی تیاری کر لی؟ کیا میں نے اپنے آپ کو حساب و کتاب کے لیے تیار کیا ہے؟ اس طرح غور کریں۔ محاسبے کی عادت بنانے کے لیے مشق کی جائے، پریکٹس کی جائے، تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل محاسبے کی عادت بن جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ اپنے روزمرہ کے معاملات پر غور کریں کہ میں نے کل صبح سے لے کر اب تک وقت کیسے گزارا۔ جو میں نے وقت گزارا کیا یہ مسلمان کو شایع ہے؟ مسلمان کو ایسا وقت گزارنا چاہیے؟ میں نے فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی سستی کی وجہ سے، کیا میں نے یہ ٹھیک کیا؟ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی منڈائی، یہ غور کرے۔ والدین کی کل جو میں نے گستاخی کی، بے ادبی کی، یہ تو ٹھیک نہیں کیا میں نے۔ دن بھر جو بدنگاہی کی، جھوٹ بولا، دھوکہ دہی کی، خیانت کی، مال کمانے میں اتنا مصروف رہا، گاہکوں میں اتنا کھو گیا کہ جماعت کی فکر نہیں رہی۔ کل میں نے آوارہ دوستوں میں کتنا وقت گزارا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کتنی غیبتیں کی، کتنی چغلیاں کی، حسد کیا، تکبر میں مبتلا ہوا، فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے باجے سنے، موبائل میں کتنا وقت میں نے صرف کیا، نیٹ پر کتنا وقت میں نے صرف کیا، سوشل میڈیا پر کتنا گھسا رہا، جس کی وجہ سے میرے ان کاموں میں حرج واقع ہوا۔ اس طرح غور و فکر کی عادت بنائیں اور پھر غور کرے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا، دوزخ میں جھونک دیا گیا تو کیا میں اس پر صبر کر سکوں گا؟ یوں اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، توبہ کرے۔ تو فکر مدینہ کی عادت بنانے کے لیے، فکر مدینہ کا ذہن بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ذرا دہرائی کر لیں۔ محاسبہ نفس کی پہلے تو معرفت حاصل کریں نا بھائی کہ ہے کیا یہ، اور اس کے لیے کیا کریں؟ مطالعہ کریں۔ کون سی کتاب کا؟ احیاء العلوم۔ دوسری بات، بزرگوں کے خوف خدا کے واقعات، اور کون سی کتاب سے یہ واقعات ملیں گے؟ خوف خدا۔ اور کیا کریں محاسبہ نفس کی عادت بنانے کے لیے؟ جی، بزرگ جو اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے وہ پڑھیں، اور یہ اس کی معلومات اس میں ملے گی، اور اس کی حکایات اس میں ملیں گی۔ جی، مزید کیا کریں؟ بے باک ہونے سے بچائیں، اور بے باک ہونے سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ علماء سے مربوط رہیں۔ لیکن بات میں آپ اساتذہ کرام سے پوچھا کریں، سلیبس کا تو پوچھنا ہی ہے، اس کے علاوہ میرے حق میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے وہ پوچھتے رہیں۔ السوال مفتاح العلم، سوال جو ہے یہ علم کی چابی ہے، چابی سے دروازہ کھلے گا نا بھائی۔ جی، مزید کیا کریں؟ قیامت کے حساب کو یاد کریں۔ اللہ اکبر۔ ہر کام کرنے سے پہلے غور و فکر کریں، اور کیا کریں؟ محاسبہ نفس کے لیے وقت مقرر کر لیں جس میں دن رات کا حساب کتاب کرنا ہے۔ دیکھیں دکانداری کرتا جائے اور اپنا حساب نہ کرے تو یہ لاس میں جانے کا امکان ہے نا۔ اسی طرح ہم دن رات گزار رہے ہیں، سوچ تو یہ نہیں رہے میں جنت کی طرف جا رہا ہوں جہنم کی طرف جا رہا ہوں، میں نفع میں ہوں میں نقصان میں ہوں، غور تو کریں۔ جی، مزید اور کیا کریں؟ صبح و شام اپنا محاسبہ کریں۔ مزید کیا کریں؟ فوائد پر غور کریں، نہ کرنے کے نقصانات پر غور کریں۔ مزید کیا کریں؟ اچھے کام کے فوائد پر غور کریں، برے کام کے نقصانات پر غور کریں۔ مزید مشاہدات،
کسی کو کسی معاملے میں دیکھیں، کوئی حادثہ دیکھا، کوئی اور معاملہ دیکھا، استاد صاحب نے کسی کو درجے میں ڈانٹ دیا، اس نے سبق یاد نہیں کیا، تو عبرت حاصل کریں نا بھائی، مشاہدہ کہ میں نے ایسا کام نہیں کرنا بھائی کہ مجھے بھی ڈانٹ پڑے۔ جی مزید پریکٹس کرنی چاہیے، اس سے وہ عادت بنے۔ اور یہ تو ایک جرنل وہ بیان تھا محاسبہ نفس کا، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، مدنی چینل کے ناظرات کے لیے، اور طلباء کے لیے، طالبات کے لیے۔ اب خاص جو جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کو وہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، فکر مدینہ کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ مجھے طلب معاش سے، فکر معاش سے، فکر عیال سے آزاد کیا گیا، تو کہیں میں وقت کی ناقدری تو نہیں کر رہا؟ محاسبہ کریں، مطالعے کے تعلق سے محاسبہ کریں اپنا، طلباء و طالبات، سلیبس کا مطالعہ، اس کے علاوہ نجی مطالعہ کتنا کرتا ہوں میں، عمل کے متعلق غور کریں، جو میں علم حاصل کر رہا ہوں کیا اس پر میں عامل بھی ہوں یا نہیں ہوں، فرائض اور واجبات کی کتنی پابندی کرتا ہوں، سنتوں کی کتنی پابندی کرتا ہوں، مدنی کاموں کے متعلق غور کریں کہ میں دعوت اسلامی والا اور 12 مدنی کام مجھے معلوم ہیں یا نہیں ہیں، اور اس میں عملاً میرا کتنا حصہ ہے۔ اسی طرح اپنے اخلاق کے بارے میں غور کریں، اپنے منصب، اہمیت، اس پر غور کریں، بد اخلاقی میری طبیعت میں تو نہیں ہے۔ اسی طرح فکر مدینہ کریں، طلباء و طالبات، وقف کی عمارت میں رہتا ہوں، اور وقف کردہ چیزیں، ڈیسک، کارپیٹ، کہیں چٹائی، کہیں دری، وضو خانہ، وضو کا پانی، اس کے استعمال میں میری احتیاط ہے یا نہیں ہے۔ کھانا بھی چندے کی رقم والا ہے، اس کے ضیاع کی صورتیں تو نہیں بنتی کہیں، ایسا تو نہیں کہ پوری پوری روٹیاں میں ضائع کر دیتا ہوں، سالن وہ برتن صاف کیے بغیر چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی طرح ان باتوں پر غور کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور ہم سے سرزد ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، گناہوں کی نحوست کی بنا پر نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، بھاگو بھاگو میرا نفس کہہ رہا ہے، اور یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بد نگاہی یا موبائل کا غلط استعمال یا نمازوں میں غفلت، ماں باپ کی نافرمانی یا بدتمیزی، یا استاد صاحب کی بدتمیزی یا ان کا ادب نہ کرنا، اس بنا پر کہیں مجھے سزا تو نہیں مل رہی کہ میرا دل ہی نہیں لگ رہا پڑھائی کے اندر۔ اسی طرح سبق یاد نہیں ہوا، میں نے ہوم ورک نہیں کیا، استاد صاحب نے کچھ سرزنش کی، کچھ ڈانٹا، تو غور کریں کہ تو استاد صاحب ڈانٹ رہے ہیں جس سے میرا موڈ آف ہو گیا اور رونے کو دل چاہ رہا ہے، اور جہنم کے اندر تو فرشتے ڈانٹیں گے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا گناہوں کے سبب، اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جھونک دیا، تو فرشتے خالی ڈانٹیں گے نہیں، لوہے کے گرزوں سے ماریں گے، اور وہ لوہے کے ہتھوڑے، گرز، ہیمر ایسے ہوں گے کہ سارے انسان اور جنات مل کر ان کو نہیں اٹھا سکتے، اس کے ساتھ پٹائی ہوگی اللہ کی پناہ۔ اس کو یاد کریں۔ داخلہ منسوخ ہو گیا، اب بڑی پریشانی ہے کیسے داخلہ ہو، اگر جنت میں جانے سے روک دیا گیا تو؟ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو روک دیا حمام والے نے کہ حضرت پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، تو اب رونے لگے۔ اس نے کہا حضرت آپ آ جائیں، پریشان نہ ہو، کوئی بات نہیں، آپ تو رونے لگ گئے۔ فرمایا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ تو مجھے حمام میں نہیں جانے دے رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ حمام جو فاسقین کی جگہ ہے مجھے وہاں سے روک دیا گیا، اگر مجھے جنت سے روک دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ تو غور کریں، داخلہ منسوخ ہو گیا، بڑی پریشانی ہے، جنت سے روک دیا گیا تو فیل ہو جاتا ہوں، کتنی ذلت محسوس ہوتی ہے نا، ہونی بھی چاہیے۔ جو ایک توقع تھی والدین کو، اساتذہ کو، میرے دوستوں کو، میرے بھائیوں کو، جنہوں نے جو مجھے روز چھوڑنے جاتے ہیں یا میرا خرچہ برداشت کرتے ہیں، اور میرے ایسے نمایاں نمبر نہیں ہیں، ذلت محسوس ہوتی ہے نا۔ تو اسباب پر غور کریں، میرے نمبر کیوں کم ہے، میں نے کیا کارنامے کیے؟ دوستی کتابوں سے نہیں، موبائل سے رکھی ہوئی ہے، تو نمبر اچھے کیسے آئیں گے؟ والدین کی امیدیں، اس پر غور کریں
کہ ان کی توقعات کیا ہیں ہم سے، اس پر فکر مدینہ کریں، رزلٹ پر فکر مدینہ کریں. اچھے نمبر آ گئے تو مجھے تکبر کا شکار نہیں ہونا. یہ اللہ نے مجھے اچھی ذہانت دی ہے، اور اگر وہ لے لے تو جو بھی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ قادر ہے دینے پر بھی لینے پر بھی. اس لیے اس پر فکر مدینہ کرے. اگر نمبر کم آئے تو نفس کو ملامت کرے، ڈانٹے کہ تو نے یہ کیا کیا. اسی طرح اکٹھے رہتے ہیں، حقوق العباد کے معاملات، اس کی چیز لے لی، اس کا یوں کر دیا، اس کو یوں کر دیا. اس لحاظ سے فکر مدینہ کریں، اور بھی معاملات پر غور کریں گے تو انشاءاللہ فکر مدینہ کے بہت سارے معاملات ذہن میں آئیں گے. اور مدنی ماحول کے اندر ماشاءاللہ جو ہمارا فکر مدینہ ہے وہ رسالے کی صورت میں، اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات، اور طلباء کرام کے لیے کتنے ہیں ماشاءاللہ. یہ تو آپ کو پتہ ہے، اللہ کرے کہ آپ فکر مدینہ بھی کرتے ہوں. اور جو اسلامی بھائی فکر مدینہ کرتے ہیں، امیر اہل سنت کتنا خوش ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مدنی انعامات نیک بننے کا نسخہ ہے، انہیں ساری زندگی کے لیے اپنائیے. اور فرماتے ہیں کہ مدنی انعامات کے بغیر آدمی ادھورا ہے. اور دعائیں بھی دی ہیں، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر جو کوئی کرتا ہے عمل. اللہ ہمیں نصیب فرمائے فکر مدینہ کریں اور مدنی انعامات کے عامل بن جائیں. ہر کام سے پہلے اس کے انجام پر غور کریں، اگر وہ اچھا ہے تو کر گزریں، ورنہ ٹھہر جائیں بھائی. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.